بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے مضامین پڑھے، افسانہ پڑھا۔ آج ہم ایک اردو ادب کی ایک نئی چیز پڑھیں گے جو آپ کے لیے نئی ہوگی، ڈرامہ۔ ڈرامہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ڈرامہ ایک یونانی لفظ ڈراؤ ہے، اس سے منسوب ہے یہ لفظ، جس کا مطلب ہے عمل، اداکاری یا نقل۔ ڈرامہ بیسیکلی ایک کہانی ہوتی ہے جس میں چند کرداروں کے ذریعے اس کو حرکات و سکنات اور تقاریر کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ڈرامہ ہم لے کے آئے ہیں وہ مرزا ادیب نے لکھا ہے۔ پہلے تھوڑا سا مرزا ادیب کو ڈسکس کر لیں، اس کے بعد سبق پہ آئیں گے اور اس ڈرامے کو ڈسکس کریں گے۔ مرزا ادیب 1916 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی، قلمی نام مرزا ادیب، والد کا نام مرزا بشیر۔ اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے کا لکھانے کا شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ اس دوران آپ نے ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرا نورود کے خطوط بھی ہیں۔ اور باقی ان کی کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں اس میں ہیں جنگل، کمبل، خاک نشی، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، پس منظر، فصیل، شب، شیشے کی دیوار اور مامو جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ تخلیقات یعنی جو انہوں نے وجود میں لے کے آئے، جس کو لکھا۔ اب ہم آتے ہیں ڈرامے کی طرف، اصل کہانی کی طرف، جو ہمارا موضوع سخن ہے اس وقت۔ ڈرامے کا نام ہے شہید۔ مرزا ادیب رائٹر ہیں۔ یہ 1965 کی جنگ کے متعلق لکھا گیا ہے۔ اس کے مقام شہر قصور کی ایک نوائی بستی ہے۔ جائے وقوع ایک 2 منزلہ مکان کا نچلا کمرہ ہے۔ وقت شام کا ہے۔ کردار ہے رضیہ، 11 سال کی بچی ہے۔ ماں ہے، باپ ہیں، شادہ ہیں اور ایک سایہ ہے۔ یہ قصہ ہے 1965 کی جنگ کا۔ ایک بچی جس کا نام آپ نے دیکھا رضیہ، 11 سال کی بچی ہے، وہ اپنے بھائی کی سالگرہ مناتی ہے۔ سالگرہ منانے کی تیاری کرتی ہے۔ اس کا بھائی فوج میں ہوتا ہے اور اچانک سے جنگ چھڑ جاتی ہے اور اس کے بھائی کا بلاوا آ جاتا ہے۔ وہ تمام اپنی بہن کی ہوئی تیاریوں کو چھوڑ کے جنگ کے میدان میں چلا جاتا ہے اور رائے حق میں شہید ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کا پس منظر ہے کہ بیٹی بیٹھی افسردہ بیٹھی ہوئی ہے، بہن اس کی ماں آتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے۔ ماں کا نام رضیہ ہے، وہ آ کے اس کو گلے لگاتی ہے۔ اس کا باپ آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، ماں پوچھتی ہے تم کہاں تھے؟ جب ماں اور بیٹی کو روتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رضیہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شہادت کیا چیز ہے؟ باپ بیوی کو دلاسا دیتا ہے، بیٹی کو دلاسا دیتا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شہادت کیا چیز ہے؟ شہادت نصیبوں والوں کو ملتی ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے دین اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ جب باپ ان کو تسلی دیتا ہے تو ان کے دل میں کچھ اطمینان ہوتا ہے۔ پھر بتاتا ہوں، یہ واقعہ ہے 1965 کی جنگ کا۔ ایک بہن اپنے بھائی کی سالگرہ کا انتظام کرتی ہے اور وہ بھائی اچانک سے اس کو بلاوا آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور وہاں شہید ہو جاتا ہے۔ دوسرا منظر آتا ہے ڈرامے کا۔ دوسرا منظر میں کیا دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے شادہ اور ایک بہن ہے اس کی رضیہ۔ رضیہ کو ایک سایہ نظر آتا ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ میرے بھائی ہیں، اور وہ آواز دیتی ہے بھائی جان۔ اور رضیہ نے جو ہار خریدے تھے اپنے بھائی کو پہنانے کے لیے سالگرہ میں، وہ رضیہ اس کے بھائی کی تصویر پہ لٹکا دیتی ہے۔
تو جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے تو زور سے آواز دیتی ہے بھائی جان، اور اتنی دیر میں وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے، وہ تصویر سے ہار گر جاتا ہے۔ شادہ جب ہار اٹھاتی ہے تو ایک زور سے چیخ مارتی ہے کیونکہ اس پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے ہار پہ۔ اس ڈرامے کا پس منظر میں یہ ہے کہ جناب آپ کا جو شہید جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد جاوید کا جو سایہ ہے وہ چلا جاتا ہے، اور یہ ڈرامے کا کل جواب ہے کہ جناب رضیہ ان کو بتاتی ہے کہ بھائی بھی آئے تھے، ان کے گلے میں ہار ڈالا، باپ سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ بہن کا محبت دکھائی بھائی سے، اور بھائی کی محبت دکھائی وطن سے۔ تو اس ڈرامے کے میں ٹوٹل اتنا سا متن ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی سالگرہ منا رہی ہے، وہ بھائی بارڈر پہ جاتا ہے، جنگ میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بہن کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے، بظاہر اس کو گلے لگاتی ہے، آواز دیتی ہے، جو تصویر پہ ہار ٹنگا ہوتا ہے اس میں خون آ جاتا ہے۔ اس تصویر کے اس سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس میں لکھا ہے نواحی۔ نواحی کے مطلب ہوتے ہیں قصباتی، جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، سببز ہوتے ہیں۔ غمناک، غمزدہ، یکسر، بالکل، بدستور، مسلسل، پہلے کی طرح، شرف، عزت، بلندی، شفق، سورج نکلنے یا ڈوبتے وقت آسمان پہ نظر آنے والے، لہو، خون، دمبخت، حیرت زدہ، قوس و قزح، دھنک، بادلوں کو اور آسمان پہ نظر آنا۔ اس کے ساتھ یہ آپ کی ایکسرسائز کے الفاظ معنی تھے، اس کے آپ کے ایکسرسائز کے سوال جواب ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج میں نے اس کی ریڈنگ اس لیے نہیں کی کہ اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، آپ لوگوں کی ایکسرسائز نہیں ہو پاتی، تو یہ ایکسرسائز آپ لوگ کر لیجئے گا۔ اس کو 2-3 بار سنیں گے، آپ کو ایکسرسائز سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ اس کو اتار بھی سکتے ہیں۔ جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ سوال نمبر 1۔ جاوید شہید کا تعلق ہم نے اس میں دیکھا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، قصور شہر کی ایک نواحی بستی سے تھا۔ جاوید شہید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب ہوئی تھی؟ جاوید کے مکان کی حالت ستمبر 1965 کے جنگ میں بھارتی بمباری کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ رضیہ کا بھائی 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن شہید بہن اپنے بھائی پہ غمزدہ تھی۔ سالگرہ کے موقع پہ جاوید کو کیا حکم ملا؟ سالگرہ کے موقع پہ جاوید کو جنگ پہ جانے کا حکم ملا۔ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ رضیہ کے والد نے فاطمہ یعنی جاوید کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ سعادت دنیا میں خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے، شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا یہ ایک نصیب کی بات ہے۔ رضیہ سائے کو دیکھ کے کس کا نام لیتی ہے؟ رضیہ سائے کو دیکھ کے بھائی جان کہہ کے پکارتی ہے۔ شادہ نے ہار اٹھا کر چیخ کیوں ماری؟ شادہ نے ہار اٹھایا تو بولی لہو لہو لہو، سچ مچ لہو۔ یہ ہم نے اس کے سوال جواب بھی دیکھے، اس کو ڈرامے کا میں نے آپ کو متن بھی بتایا، ادیب کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس کی ریڈنگ کریں گے گھر میں، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔